اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے اور اپنوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گی، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا اور تم اس پر تم خود گواہ بھی ہو۔ اب یہاں پہ جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ پہلے وعدہ لیا کہ ماں باپ کی عزت کرو گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی جو ہے وہ عبادت نہیں کرو گے، یتیم و مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، سارا کچھ ہدایت دینے کے بعد اگلی ہدایات ان کے اوپر یہ تھی، ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ یہاں پہ اپنوں کا تو وہی بات ہے کہ ترجمے میں اس طرح ہے، لیکن اپنا خون نہیں بہاؤ گے کا ورڈ ہے۔ اگر انگلش کی ایک ہے قرآن کارپس، اس ویب سائٹ پہ بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو اس کا میننگ ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنا گھر سے نہیں نکالو گے، یہاں پر اس طرح کے ورڈ یوز ہوئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اپنے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہودی بھی اس ٹائم کے جو یہودی تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے، وہ ایک پیغمبر کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اپنے پیغمبر کو کے ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ اپنا خون نہ بہاؤ، یعنی اگر تم لوگ اپنے کسی بھائی کا خون بہاتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے اپنا ہی خون بہایا، کوئی ڈفرنٹ بات نہیں ہے۔ یعنی مسلمان جس طرح آپس میں کہا جاتا ہے بھائی بھائی ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ دوسرے کا اس طرح خیال رکھو جس طرح تم اپنی جان کا خیال رکھتے ہو، جس طرح تم اپنے مال کا خیال رکھتے ہو۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ان کی پراپرٹی کا، یعنی ان کو گھروں سے نہ نکالو، ان کی پراپرٹی کا بھی اسی طرح خیال رکھو جس طرح تم اپنی پراپرٹی کا خیال رکھتے ہو۔ تو تم لوگوں نے اقرار کر لیا اور تم خود اس پر گواہ ہو، یعنی اب یہ تم خود اس پر گواہ ہو کو مدینہ میں جو رہنے والے یہودی تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی اس بات کے گواہ ہو، کیونکہ ان کی کتاب کے اندر آج بھی یہ والے جو کمانڈمنٹس ہیں، جو ہدایات ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں جو انہوں نے وعدہ لیا تھا اس ٹائم میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو یہ بات خود بھی پتہ ہے، لیکن پھر تم لوگ وہ جو ہے اپنا خون ایک دوسرے کا بہا رہے ہو۔ ابھی یہ اشارہ ہے اگلی آیت کے لیے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کتاب بھیجتے ہیں، یعنی وہی اس قوم کو نازل ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے سب سے زیادہ سکون اور مہذب قوم ہونے کا جو ہے وہ نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ نمونہ پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیسفل قوم بنا کر بھیجا ہے اور یہ طریقہ ہے پیسفلی رہنے کا۔ لیکن یہی لوگ جب بگاڑ پیدا کریں گے، جب آپ کے اندر ہی ڈسٹربنس ہوگی تو آپ ڈسٹربنس پھیلائیں گے، اگر آپ کے اندر سکون ہوگا تو پھر آپ جو ہے وہ سکون دنیا میں بھی پھیلائیں گے۔ تو اگر لوگوں کا آپس سے اندر سے مراد یہی ہے کہ یعنی مسلمانوں میں اگر سکون سے نہیں رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کا قتل کریں گے، تو وہ دنیا میں کبھی سکون نہیں پھیلا سکیں گے اور کبھی دنیا کو یہ شو نہیں کر سکیں گے کہ یہ ایک ماڈل ہے اور اس پہ ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ماڈل۔ تو اگلی آیت ہے، پھر تم وہی ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکلوا دیتے ہو، ظلم اور گناہ کے ساتھ نکالتے ہو اور ان کے خلاف دشمنوں کی امداد کرتے ہو، اور اگر وہ گرفتار ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو مال دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے اندر جو ورڈ یوز ہوا ہے فریقن کا مطلب ہوتا ہے گروہ یا فرقہ، جسے ہم کہتے ہیں مسلمان آپس میں، کہ یہ ان لوگوں نے فرقے بنا لیے آپس میں۔ فرقہ بنا لینے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی ایک گروپ کو اپنے سے الگ سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے خلاف نفرتیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ دنیا کے اندر اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید رہنا جو ہے ناجائز ہے، ان کو قتل بھی کر دیا جائے تو جائز ہے، اور جو ہے آہستہ آہستہ اتنی نفرت بڑھ جاتی ہے کہ عام ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو گھروں سے بھی نکال دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو چاہے قتل کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے اوپر تو یہ فرض ہو گیا ہے کہ ان کا قتل کرنا ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی فرقے بنا لیا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کے ساتھ جو بھی ہم ظلم کریں گے وہ جائز ہوگا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ غلط راستے پہ ہیں، ہم لوگ صحیح راستے پہ ہیں، تو اس لیے ہمارا ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ظلم کے ساتھ اور گناہ کے ساتھ گھروں سے ان کے نکالتے ہو اور ان کے خلاف دشمنوں کی امداد کرتے ہو، اور اگر وہ گرفتار ہو کر تمہارے پاس آ جائے تو مال دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو۔ اب یہاں پر یہ کانٹراڈکٹ کر رہا ہے آپس میں، مطلب سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف وہ نکال رہے ہیں ایک طرف ان کو چھڑوا رہے ہیں، تو یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ اصل میں ایک سٹوری ہے بیک پہ، جو کہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل جو ہے وہ بتائی۔ مدینہ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے جو یہودی تھے ان کے 3 مین قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینوقہ۔ تو جو اس کے علاوہ یہودیوں کے علاوہ وہاں جو 2 بڑے قبیلے تھے وہ تھے اوس اور خزرج۔ تو جو اوس اور خزرج تھے ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، وہ لوگ جو خزرج تھا وہ ذرا زیادہ پاورفل قبیلہ تھا، تو جو اوس تھا وہ اکثر ہی ان سے ہار جاتا تھا جنگ کے دوران۔ تو ان لوگوں کی آپس میں کنٹینیوسلی جنگ چل رہی تھی، تو اوس نے سوچا کہ ہم لوگ کیوں نہ باقی قبیلوں کو بھی آپس میں ملا لیں، تو اس طرح پھر ہماری طاقت بڑھ جائے گی اور ہم خزرج کو جو ہے وہ ہرا سکیں گے۔ تو انہوں نے یہودیوں کے جو قبیلے تھے 2 ان کو آپس میں جو ہے وہ ملنے کے لیے ملا لیا، تو انہوں نے آپس میں معاہدہ طے کرنے لگے۔ تو خزرج کو یہ بات پتہ چل گئی، انہوں نے جا کر جو یہودی تھے ان کے قبیلوں سے کہا کہ اگر تم لوگوں نے یہ کیا تو ہم جو ہے وہ تم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں گے، ہم تم لوگوں کو مار دیں گے۔ یہودی جو ہیں وہ چونکہ شروع سے ہی بزدل تھے، وہ فوری طور پر ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ خزرج نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گارنٹی چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ تمہارے جو ہے وہ 40 جو ینگ بچے ہیں وہ ہم لے کے جائیں گے لڑکوں کو اپنے ساتھ، تاکہ ہمیں یہ گارنٹی رہے کہ تم لوگ پیچھے سے کوئی کاروائی نہیں کرو گے۔ اور انہوں نے کہا یہ بچے ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ تو ان لوگوں نے اپنے 40 بچے جو ہیں وہ دے دیے، یہودیوں نے اپنے بچے جو تھے ان کو دے دیے، خزرج کی جو قبیلہ تھا ان کو۔ اب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے
خزرج نے جا کر اپنا بیانیہ بدل لیا اور انہوں نے سوچا کہ بچے تو ہمارے ہاتھ آ گئے ہیں، اب ہم ان لوگوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ان کو ان کے گھروں سے نکلواتے ہیں، یعنی ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کا لینڈ، ان کی جو زمین ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں اپنے گھر دے دو، ہمیں اپنی جگہ دے دو، ورنہ ہم تمہارے بچے مار دیں گے. تو یہودی جو تھے وہ اس معاملے میں پریشان ہوئے. انہوں نے جا کر کسی ایک کعب بن سعید الکردی جس کا نام تھا اس سے جا کے مشورہ لیا. اس بیوقوف انسان نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ کوئی بات نہیں، بچے ہی تھے، بچے تو اللہ اور دے دے گا تم لوگوں کو، تو ان کو مر جانے دو، تو اپنے گھر نہ چھوڑو. یعنی ان لوگوں کے لیے ہمیشہ سے زمین جو ہے وہ بہت انپورٹنٹ رہی ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ لوگ جان دے دیں گے لیکن زمین کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ بچے مار دیے گئے اور جو ہے وہ زمین جو تھی وہ انہوں نے اپنی نہیں دی اس کے عوض. تو جو اوس تھے پھر ان کے ساتھ یہ والے قبیلے جو دو تھے یہودیوں کے، یہ واپس مل گئے کہ ٹھیک ہے اب ہم بچے تو انہوں نے مارے مارتی ہیں، اب ہم بدلہ لینے کے لیے تم لوگوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں. تو یہ ان دونوں قبیلوں کی جب جو خزرج تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ دو قبیلوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ مل گئے ہیں وہ، تو انہوں نے کہا چلو ہم تیسرے والے قبیلے کے ساتھ مل جاتے ہیں جو یہودیوں کا ہے. انہوں نے مل کے آپس میں ان دونوں کی آپس میں جو ہے وہ بھرپور لڑائی چلتی رہی 5 سال تک، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. لیکن اس دوران ہوا کیا کہ جب یہ لوگ آپس میں لڑتے تھے اوس اور خزرج اور ان کے ساتھ ملے ہوئے یہودیوں کے قبیلے، تو جب یہودی جو تھے وہ آپس میں دیکھتے تھے کہ اوس کی سائڈ سے کوئی جو ہے وہ ہمارے اپنے یہودی بھائی جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، یا خزرج کی طرف سے کوئی ہمارے یہودی بھائی پکڑے ہیں. اس کی مثال ایسے لیں جیسے اگر امریکہ اور جو جرمنی ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہو اور دونوں ان جو ہے علاقے ان کے اندر مسلمان بھی ان کی آرمی کے اندر ہوں، تو جب آپس میں لڑائی ہو اور جو مسلمان ہیں وہ دونوں طرف سے اگر بن کر آ جائیں قیدی، تو کیا ہوگا کہ وہ مسلمان کہتے ہیں کہ چلو ہیں تو وہ ہمارے مسلمان بھائی، چلو ہم ان کو نا پیسے دے کر آزاد کروا لیتے ہیں، کیونکہ بے شک ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن چلو ہیں تو مسلمان ہی نا، ہمارے اپنے ہی ہیں. تو پھر وہ ان کو چھڑوا لیا کرتے تھے. تو یہ وہ سٹوری ہے جو کہ یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے پہلے تو ان کو گھروں سے نکلوا دیا، یعنی آپس میں دوسرے قبیلوں کے ساتھ معاہدے کر کے تو اپنوں کو ہی گھروں سے نکلوا دیا. اس کے بعد دشمنوں کی امداد کرتے، یعنی دشمنوں کے ساتھ مل گئے، اور پھر جب وہ گرفتار ہو کر آتے تھے تو مال دے کر انہیں چھڑوا بھی لیتے تھے. تو یعنی ان لوگوں نے یہ کیا کہ جو ہے پہلے اپنوں کے خلاف جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل گئے، پھر اس کے بعد انہی کو جو ہے وہ چھڑوا بھی لیتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر انہیں نکالنا ہی حرام تھا، یعنی تم لوگوں کو تو چاہیے ہی نہیں تھا کہ تم لوگ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے اور کسی اور کے ساتھ مل جاتے، تم لوگوں کو چاہیے تھا اپنوں کا خون نہ بہاتے. تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ ابھی اگر یہودیوں کو فی الحال ہم چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں کہ کیا مسلمانوں نے تو کبھی ایسا نہیں کچھ کیا، تو غور کریں کہ مسلمانوں میں تو فرقہ واریت سب سے زیادہ ہی بڑھ گئی ہے. ہم نے اتنے فرقے بنا لیے ہیں کہ ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے اتنی نفرت ان فرقوں میں بڑھا لی ہے کہ ایک چیز وہ الگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسجد الگ، ایک چیز وہ الگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم لوگوں کے رستے الگ، ہمارا رستہ الگ، تم لوگ مسلمان ہی نہیں ہو. ہم لوگ بالکل ہی اس کو جو ہے وہ اسلام سے غائب کر دیتے ہیں. رفع دین یہ نہیں کرتے، مسجد الگ ہو گئی، یہ مولوی ان کے ہیں، ہم ان مولوی کو مانتے ہیں. ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے آپ کون سے امام کو مانتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس امام کی کیا تعلیمات ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم فلاں امام کو مانتے ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ نے بتایا کہ یہ ہم اس امام کو مانتے ہیں. ہمیں کوئی تعلیمات کا نہیں پتا. ہمارے درمیان نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ نفرت کرنی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس شخص نے کہا کیا تھا. ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہے گا، لازمی رہے گا، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا نفرت کے ساتھ ڈفرینس ہوگا یا آپ امن کے ساتھ بھی ڈفرینس کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کا اوپینین صحیح نہ لگتا ہو، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کرنے کے لیے چل پڑیں گے، آپ اس کے خلاف سخت نفرت کا رویہ جو ہے وہ اپنا لیں. ہم لوگوں نے اصل میں یہ کر لیا ہے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ اس ٹائم جو یہ پوزیشن ہے مسلمانوں کی، وہ سب سے زیادہ اس آیت کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم نے فرقے بنا لیے اور ہم اب ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اس کے پیچھے ابھی ہم لوگ کسی ایک مولوی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مکمل طور پہ غلط قرار دے دیتے ہیں، اور ایک مولوی کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے اس غلط مولوی کی بہت سی باتیں زیادہ صحیح ہوں، اور جو ہے وہ جو صحیح مولوی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کی کوئی باتیں بیچ میں غلط بھی ہوں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے اور اس کا اوپینین ہے، اس کو نہیں سمجھ اگر کوئی چیز کی آ رہی تو ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی. اسلام جو ہے وہ اس طرح نہیں آیا کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں آیا ہو، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوگا، لیکن آپ کا بھی اپنا اوپینین ہوگا. تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے امن کے ساتھ رہتے ہوئے اس اوپینین کا ڈفرینس جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ جنگیں کر کے الگ ہو جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر دینا ہے. کئی لوگ جو ہے وہ غامدی کے سخت خلاف ہیں، وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے اس کو سننا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں سننا. حالانکہ اس کی بہت سی باتیں جو ہے وہ دانشمندانہ ہے، اس کا جو بولنے کا لہجہ اور طریقہ وہ سب سیکھنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ بس یہ اس سے نفرت ہوگی، سخت قسم کی، اس سے بالکل آؤٹ ہو جاؤ. کئی جو لوگ ہیں وہ مولانا طارق جمیل کو جو ہے وہ ان کے سخت خلاف ہیں، حالانکہ جو ہے وہ بھی امن کی بات کرتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن اچھی چیز سیکھنے کی بجائے ہم نے ان کی بری چیز دیکھنی ہے اور اس پہ فوکس کرنا ہے. صرف یہ ہمارا مسلمانوں کا رہ چکا ہے، بس صرف ایک. ان دونوں کے علاوہ اگر مسلمانوں کو جسے ہم کہتے ہیں ان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، کئی لوگ جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نہیں تھے، ان کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئے، تو ہم بے شک نو ڈاؤٹ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان کے دائرے سے باہر ہے. لیکن کیا ان کو قتل کرنا جائز ہو گیا؟ کیا ان کو شیطان کہنا جائز ہو گیا؟ یا ان کو جو ہے ان کے گھروں سے نکال دو یا ملک سے در بدر کر دو؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی کرنے کو نہیں کہا، لیکن ہم لوگ یہ سب کرنے کے لیے تیار.
اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کو دیکھا جائے کہ وہ کس طرح لیتے تھے، کہ ان کے ٹائم میں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ تھے جو کافر بھی تھے اور مشرک بھی تھے اور سارے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا. تو دیکھیں جو عیسائی تھے نجرہ سے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، اور اس سے پہلے آیات نازل ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں کہا تھا کہ جب کوئی کہتا ہے انسان دنیا میں کہ اللہ نے بیٹے کو جنا ہے تو آسمان پھٹ جانے والا ہوتا ہے، یعنی یہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات پہ صرف ایک. تو جو ہے یہ آیت نازل ہو چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نجرہ سے جو عیسائی آئے تھے وہ پریسٹ تھے، یعنی ان کے جو بڑے ہوتے ہیں علماء وہ تھے، وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، اور وہ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی ان سے دعا کرتے رہے. یعنی وہ ان لوگوں کا عقیدہ تو یہی تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو منع نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو یہاں میری مسجد کے اندر بیٹھ کے ایسا کام کرو گے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں تھی. ایک کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ایک انسان کی اوقات ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ جا کر خون خرابہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، یہ وہی چیز کی نہیں ایک گونج آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قتل تم لوگوں نے قتل نہیں کرنا. یعنی یہ جو فرشتوں نے کلیم کیا تھا، یہ جو ان کا کنسرن تھا کہ مسلمان جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جا کر ایک دوسرے کو قتل کریں گے، میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ قتل نہ کرنا. تم لوگوں کے اندر یہ چیز آئے گی لیکن تم لوگوں نے قتل نہیں کرنا ایک دوسرے کا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہاں منع کر دیا، لیکن ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ پر غضب میں ہے، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا غضب ہے ایسے لوگوں پر جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا جنا ہے. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا غصہ ہم اب خود اٹھا لیں. اور اس کی ایک ایگزامپل ایسی ہے جیسے اگر آپ کا کوئی بڑا بچہ جو ہے اس نے ہوم ورک نہیں کیا اور آپ اس کو غصہ ہونے لگ جاتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں کیا، تو آپ کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ آئے اور آ کر اس بچے کے اوپر مزید غصہ کرنے لگ جائے، ہاں کیوں نہیں کیا ذرا بتاؤ نا ذرا. تو آپ کا غصہ بڑے بچے کی طرف سے ہٹ کے چھوٹے بچے کی طرف، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم آ کر جو ہے وہ روب جمانا شروع کر دو. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی پر غصہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی منہ اٹھا کر جو ہے وہ غصہ کرنے اس کے اوپر چل پڑے. ہمارا رویہ اور ہونا چاہیے، ہم غلام ہیں، ہمیں غلاموں جیسے ایکٹ کرنا چاہیے. اللہ رب ہے، وہ جس پہ چاہے مرضی غصہ کرے، لیکن ہم نے نہیں غصہ لوگوں پہ کرنا. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اور طریقہ بتایا کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے، لیکن اللہ کا غضب کسی پہ ہے تو وہ اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ غضب بنا کے لو جی ہم نے تو اس بندے کو مار کے چھوڑنا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ اگری نہیں کرتے، کسی کے ساتھ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہے، آپ یعنی اس کے آپ کا اور اس کے باتوں میں تضاد ہے، تو آپ جو ہے وہ ضروری نہیں آپ اس کے دوست بھی بن سکتے ہیں. ہاں بھائی تم اس بات پہ کچھ اور سوچتے ہو، میں کچھ اور سوچتا ہوں، لیکن ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے اور اس سے آہستہ آہستہ نفرت بڑھتی ہے. نفرت بڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ قتل کرنے تک بات آ جاتی ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہم نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، ہماری ہو سکتا ہے کہ ہماری منہ سے نکلے ہوئے نفرت کے الفاظ وہاں تک کسی اور کو پہنچا دیں کہ وہ قتل کرنے پر آ جائے. یہاں پر پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا ہے کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو. یہ وہی ہے کہ جہاں نفرت بڑھانی ہے وہاں آیتیں وہ نکال کر لوگوں کو بتاؤ کہ جی کافروں کو تو ایسے کرنے کا حکم ہے، کافروں کے لیے تو یہ حکم ہے، کافروں کو تو عذاب ہے ایسا. اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے بارے میں کہیں نرمی دکھائی ہے وہ دکھاؤ ہی نا، وہ چھپا دو. جہاں کہیں یہ حکم ہے کہ انسانوں نے ایسا نہیں کرنا وہ چھپا دو. تو جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ حصے کو مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں، یعنی کچھ چھپا جاتے ہیں. بس جہاں نفرت بڑھانی ہے وہاں بڑھا دی، جہاں امن دکھانا ہے وہاں دکھانا ہی نہیں ہے، وہ آیتیں چھپا لینی ہے. تو تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے وہ دنیا کی زندگی میں ان کی سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہے. یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی پھر آئیڈینٹی کھو دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں رہ جاتی، پھر دوسری قومیں اس کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو آپس میں ہی نہیں ان کی بنتی، یہ لوگ تو وہ ہیں جو نفرتیں پھیلانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں. پھر ہمیں اپنے حلیے بدلنے پڑتے ہیں، ہمیں اپنے ڈریس بدلنے پڑتے ہیں، ہمیں اپنی آئیڈینٹی چھپانی پڑتی ہے. ہمیں دوسرے ملکوں میں جا کر مسلمان کہلانا ایک جو ہے وہ قرض کہلانے لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا. تو یہ آج ہو رہا ہے، بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو کیا ہے وہ رسوا ہوں گے دنیا میں اور قیامت کے دن تو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ان لوگوں کے بارے میں. اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، نفرتیں بڑھا رہے ہو یا امن پھیلا رہے ہو. اس کتاب کے اندر ہمیں کسی کو سزائیں سنانے کی تلقین نہیں کی گئی. اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا، لیکن ہم لوگوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا. اللہ تعالیٰ تو پیغمبروں کو بھی حکم دیتے تھے تو تب ان کو کچھ کرنے کا کہا جاتا تھا، وہ خود سے کوئی ایکٹ نہیں کرتے تھے. لیکن ہم لوگ خود سے ایکٹ کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ جا کر جاؤ لوگوں کو قتل کرنا شروع کرو اور مار دو جو لوگ جو ہے وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں کہا گیا، ورنہ دنیا میں پھر پیچھے رہ کے گیا تھا، دنیا کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا. تو اس دنیا میں ہمیں امن کا پیغام پہنچانا ہے، ہمیں آپس میں ایک بن کر رہنا ہے، نہ کہ فرقہ. اور ایک کس طرح بنا جاتا ہے؟ ایک اس طرح رہ جاتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا ڈفرینس ہے اوپینین کا، لیکن اس کے باوجود ہم تمہارے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ ہم تم پر کوئی فتوے نہیں لگا رہے.